إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کی بیانیاں بڑھائیاں
اللہ خالق کائنات کی ذات اقدس کے لیے خاص درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سید الکونین سید البشر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص ہر قسم کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے چند آیات کریمہ سورۃ البقرہ سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن کر سنا کر کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں پر عذاب کیوں آئے؟ اللہ خالق کائنات کی پھٹکار ان قوموں پر کن گناہوں کے سبب پڑی؟ اللہ خالق کائنات کی ناراضگی کن گناہوں کے سبب ان سے ہوئی؟ تو اس حوالے سے میں قرآن پاک سے ہی کوشش کروں گا کہ اپنے سارا کا سارا جو موضوع ہے قرآن مجید سے ہی بیان کروں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات نے اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کروایا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس تفصیل کو سمیٹ کر کے آپ کے سامنے کچھ خلاصہ رکھ دوں کہ جس کے ذریعے سے آپ حضرات کو بات سمجھ آ جائے اور ہم تمام مسلمان ان گناہوں سے بچ کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا دیں، کیونکہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی جنت کے لیے تیاری کرے اور جنت میں جانے والے اعمال کرے، جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان سے بچے۔ ساری کی ساری کوشش یہی ہے، اور پہلی جو امتیں ہیں وہ جہنم میں کن گناہوں کے سبب گئی، یا دنیا میں ہی ان پر کون سے ایسے عذاب کس گناہ کے سبب پڑے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت میں سے کوئی حصہ نہیں، بلکہ ادھر بھی ان کے لیے جہنم ہی جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی جو جہنم ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور بندے کی آنتوں کو چیر کر کے رکھ دینے والا، کاٹ کر کے رکھ دینے والا کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، اور ایسا کھانا ہوگا جو گلے سے نیچے اتر ہی نہیں سکے گا، گلے میں ہی اٹک جانے والا ہوگا۔ تو یہ دنیا میں بھی ان پر رب کی طرف سے عذاب، آخرت میں بھی ان پر عذاب۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کہ جو اللہ کے عظیم بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو گناہوں سے روکا۔ وہ کیا گناہ کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اس چیز کا بھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیا گناہ کرتی تھی؟ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ پہلے امتوں میں نیک لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے ولی ہوا کرتے تھے، تو مسلمان یا ان کے پیروکار، ان کی راستے میں چلنے والے جو لوگ تھے وہ یہ
ان کا تذکرہ جو تھا وہ اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ بڑا نیک ہوا کرتا تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، یعنی اس کا بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ تذکرہ کیا کرتے تھے۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں ایک مرتبہ یہ خیال ڈالا کہ تم اس کا تذکرہ کرتے ہو، ایسے کرو کہ اس کا مجسمہ بنا کر کے سامنے رکھو، تاکہ تم اس کی شکل کو جب دیکھا کرو گے تو تم اچھے انداز میں اس کی تعریف کر سکو گے کہ یہ ہے وہ، یہ ہے، یعنی ذہن میں وہ فوت ہو چکا، صرف اس کا نقشہ سامنے ہوگا، تصویر سامنے ہوگی۔ تو پہلے جو تصاویر بنائی جاتی تھی وہ پتھروں پہ بنائی جاتی تھی، یا پورے کا پورا پتھر ہی اس انداز میں کاٹ کر کے اس کی تصویر بنا دیا جاتا تھا۔ آج کل تو ڈیجیٹل طریقہ ہے، موبائل میں علیحدہ سے زیادہ کیمرے کئی قسم کے، یہ تصاویر یہ ساری کی ساری اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ یعنی پہلے طریقہ کار اور تھا، اب طریقہ کار بدل چکا ہے۔ تو انہوں نے شیطان کی اس بات کو فالو کیا، مان لیا، اور اپنے ان بزرگوں کو، نیک لوگوں کو، اللہ کے ولیوں کو بت کی شکل دے کر کے اپنے مجالس میں رکھ دیا، پھر تذکرہ کیا کرتے تھے، ہمارا یہ بزرگ یہ تھا، اس کی یہ کارنامے تھے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ نیکی کی۔ جب یہ تذکرے کیا کرتے تھے تو آہستہ آہستہ آنے والوں کے دلوں میں ڈال دیا شیطان نے، اور یہ تو تمہارے کتنے پہنچے ہوئے لوگ تھے، تمہارے جو پہلے بزرگ گزر چکے ہیں وہ ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب بعد والی نسلوں کو کیا پتا سجدہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ شیطان نے ایسے ان کے ذہن میں بات ڈالی، بلکہ اپنی طرف سے بڑا خیر خواہ بن کے ان کے پاس آئے۔ شرک کا جہاں سے آغاز ہوا، شرک کی ابتدا ہوئی، بتوں کی عبادت جہاں سے شروع ہوئی، میں وہ بات بتلا رہا ہوں کہ شیطان نے ان کو یہ بات کہی کہ تمہارے جو بزرگ تھے وہ ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکاریں تھیں، ان سے منتیں مانگا کرتے تھے، ان سے اپنی نیازیں مانا کرتے تھے اور اپنی مرادیں ان سے پوری کروایا کرتے تھے، تو اب کیوں ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ تو شیطان نے جب یہ بات ان کے دل میں ڈال دی، ان لوگوں نے شیطان کی بات کو فالو کیا اور سجدے شروع کر دیے، جہاں سے بتوں کی عبادت کا آغاز ہو گیا۔ جب یہ بتوں کی عبادت شروع ہو چکی، پھر اللہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال وہ بتوں کی عبادت سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ اسی لیے تو کہا کرتے تھے وہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ان بتوں کو نہ چھوڑنا۔ کس کے کہنے پہ؟ یہ نوح علیہ السلام کے کہنے پہ۔ نہ ہی ود سوا یغوث یعوق نسر ان کے نام تھے بتوں کے، ان بتوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ تو عام سا آدمی ہے، ہم جیسا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے بازاروں میں، اس کے کہنے پہ اپنے ان بزرگوں کو نہیں چھوڑنا۔ اور نوح علیہ السلام کی شدت کے ساتھ مخالفت کی، اور اس وقت بھی نوح علیہ السلام کی بات جو ماننے والے چند لوگ تھے وہ صرف وہی لوگ تھے جو اس کو معاشرے کے ردی لوگ، گھٹیا لوگ، کمین لوگ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت دن کرتے ہیں۔ تو کہتا انہوں نے اعتراض کیا نوح علیہ السلام پہ کہ آپ نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے یہ تو ہمارے ردی قسم کے لوگ ہیں، ہماری نگاہوں میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ نے ان کو ساتھ ملایا ہوا ہے، اگر ہم بھی آپ کی بات مان لیں تو آپ ہمیں اور ان ردی لوگوں کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دو گے، اس لیے ہمیں یہ بات قبول نہیں، یہ اس وجہ سے بھی ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ شرک جو ہے اس سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو روک دیا۔ نوح علیہ السلام کو روکا کہ آپ نے کسی کو نہیں اب کہنا، جو دعوت دینی تھی دے دی، جنہوں نے آپ کی بات مانی تھی مان چکے، اب آپ نے صرف
ایک کام کرنا ہے، کشتی بنائیے اور پوری زمین میں ہر چیز کے، جانوروں کے، پرندوں کے، درندوں کے جوڑا جوڑا جو ہے، ایک نر اور ایک مادہ اٹھائیے، اپنی کشتی میں بٹھا لیجئے، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو بھی کشتی میں بٹھا لیجئے۔ بٹھا لیا، سب کو بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ حکم ہوا کہ زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنی پانی کو نکالے، آسمان کو بھی حکم دیا کہ بارش برسا دے۔ اب اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا اسی شرک کی غلاظت میں ڈوبا ہوا، اللہ کا نبی ہے، اپنے بیٹے کو اس موقع پر نہیں بچا سکا، آواز دیتا ہے اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے گناہ ہی اس قدر خطرناک کر دیا ہے، انہ لیس من اہلک، اب اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہ رب کی جہنم میں بھی جائے گا، دنیا میں بھی یہ اس سیلاب کے اندر رب کے عذاب میں غرق ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس کو اب نبی تو ہے میرا، لیکن بچانے والا مجھ سے تو بھی نہیں۔ رب نے یہ قرآن پاک میں فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کی شان اپنی جگہ پر ہے، لیکن کون سا گناہ ہے کہ جس بنیاد پر اللہ خالق کائنات نے اپنے نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، اس سیلاب کے اندر غرق کر کے رکھ دیا؟ وہ شرک ہے۔ شرک کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، کسی اور سے اپنی مدد مانگنا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم کر سکتے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہی نہیں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، ادھر یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ سکتے ہی نہیں ہے۔ ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر کہتا ہے یا علی مدد، شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے اس بندے کو کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کو مدد کر سکتا ہی نہیں، اور میں بھی وہ ہوں کہ تیرے علاوہ کسی سے مدد مانگتا بھی نہیں۔ نماز کس طرح پڑھی، مسجد میں آ کر کے یہ وعدہ کیا اللہ سے، جیسے مسجد سے باہر گیا یا علی مدد کا نعرہ لگایا، اپنی گاڑی پہ لکھوایا، اپنی دکان پہ لکھوایا، تو بتلائیے یہ اپنے رب سے دو نمبری نہیں تو کیا ہے، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ جب یہی شرک کی بنیاد پر پہلی امتیں برباد ہوئی، اسی بنیاد پر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئی، حتیٰ کہ نبیوں کے بیٹے اس گناہ کی وجہ سے رب کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، وہ بھی اس وجہ سے نہ بچ سکی۔ نبی کی بیوی وہ بھی اس وجہ سے نبی پکڑ میں آئی، نبی کا بیٹا وہ بھی اس وجہ سے آیا، باقی پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے اندر غرق کر کے رکھ دی۔ وجہ کیا تھی؟ شرک۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ باقی انبیاء کرام کا تذکرہ صالح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے، کوئی اگر تفصیلاً پڑھنا چاہے سورہ ہود کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیسے کیسے ان گناہوں کے سبب گرفتار کیا، عذاب الہی میں کس قدر گرفتار ہوئے۔ تو آج جو قوم تھی بڑی سخت بڑی مضبوط تھی، سمود جو قوم تھی بڑی سخت بڑی مضبوط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان جیسے کبھی پہلے پیدا کیے نہ بعد میں پیدا کیے، اتنے مضبوط، اتنے طاقتور، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے اپنے گھروں کو بنانے والے، اتنی مضبوط قومیں اور مکمل طور پر اپنا تحفظ کرنے والی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کس بنیاد پر عذاب میں گرفتار کیا؟ ان کی بھی یہی وجہ تھی
کہ ان کو بھی ایک اللہ کی عبادت کا کہا گیا. سمود قوم جو تھی ان کو صالح علیہ السلام نے اعلان کیا. آج جو قوم تھی ہود علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہ کرو, کسی سے نظر نیاز نہ مانگو, کسی سے مدد نہ مانگو, اللہ خالق کائنات سے مانگو. جب یہ اعلان کیا, اب یہ کیا عبادت کا مطلب صرف یہ سجدہ نہیں ہے, یہ جس طرح نماز پڑھنے آتے یہ نہیں ہے, بڑی غلط فہمی ہے. عبادت کا مطلب جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے, عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. کسی کو بھی اللہ کے علاوہ پکارنا, دعا کا مطلب ہے پکارنا, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہم پکاریں گے اپنی مشکل کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے, کسی اپنے پھنسے ہوئے کسی کام کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکاریں گے تو سمجھ لیجیے یہی وہ شرک ہے. اس عبادت آپ نے سمجھ لو کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان قوموں کو دعوت دی, ان لوگوں نے انکار کر دیا تو پھر ہوتا کیا ہے, ایک تو انہوں نے یہ کام کیا, دوسرا انہوں نے جو گناہ کیا جو بڑا تھا وہ یہ تھا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانی. اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, بھیجا ہے, زمین پر آیا ہے, اللہ کے احکامات سنائے ہیں, انہوں نے چھوڑ دیا, شیطان کی پیروی کی. تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے ایسے عذاب نازل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کروایا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, جو قوم عاد ہے ان پر تیز و تند ہوا چلائی. اور جو سمود ہے, قوم سمود تیز چیخ کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا. چیخ آئی اتنی تیز چیخ, ان کے دماغوں کے جو شریانیں ہیں وہ پھٹ گئی, ان کے دل پھٹ گئے اور ختم ہو گئے. ایسے تھے کأنها أعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں, کاٹ کر کے زمین پر پھینک دیے جائیں. اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے اور ایسے بڑے کہ جیسے کھجوروں کے تنے کاٹ کر زمین پر بچھا دیے ہوں, اور ان کے گھر, ان کے ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا دیے جیسے یہاں پر کبھی کوئی رہتا ہی نہیں. اس قدر سخت عذاب آیا. یہ صرف دنیا کا عذاب میں نے بتایا ہے, آخرت میں ان کے لیے وہ جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کی. اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم, ان کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک. ان کا یہ گناہ تھا کہ وہ نام تولد کبھی کیا کرتے. کسی سے کوئی چیز لینی ہے پوری پیمائش کر کے, پیمائش میں بھی پورا وزن کر کے لینی, پھر وزن میں بھی پورا لینا ہے. جب کسی کو دینا ہے پیمائش بھی چھوٹی دینی ہے اور وزن کر کے لینا ہے کسی چیز کا کلو 2 کلو میں, تو وہ بھی کم دینا. اب یہ گناہ معاشرے میں عام پایا جاتا ہے, 2 نمبری کرنا. اب جو دکاندار نے کانٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی تبدیلیاں کی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا. کانٹا پورا وزن بدلا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کمی ہوتی ہے. ان کی اپنی ایک تکنیک ہے 2 نمبری کی, ایک قسم کے لوگ یہ ہیلا ہے. تو یہ معاشرے میں 2 نمبری کرنا, فراڈی کرنا بہت عام ہے. تو اس بنیاد پر شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل. اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم, لوط یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, آگ کے اندر پھینکا گیا, آگ سے اللہ نے زندہ بچا لیا, تو ابراہیم علیہ السلام پر صرف ایک بندہ ایمان لے کر کے آیا,
وہ لوط علیہ السلام تھے. وہ ایمان لے کر کے اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. پھر ایک قوم کی طرف بھیجا, جاؤ فلاں قوم کی طرف جاؤ, جا کر کے تبلیغ کرو. تو وہ قوم بہت ہی برے کاموں میں لگی ہوئی تھی. اس کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے اس طرح کا برا کام کیے نہیں. وہ کیا تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ مرد بدکاری کیا کرتے. تو یہ معاشرے کے اندر آپ بھی عام ہے, بے حجائی کے اڈے اس طرح کے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت سب سے پہلے روئے زمین پر جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا وہ لوط علیہ السلام کی قوم. کوئی باہر سے مہمان آتا, اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ بدکاری کرتا. کوئی راستے سے گزر رہا ہے مسافر, اس کو پکڑ لیتے. تو یہ اتنی غلط حرکت تھی کہ اللہ نے ایک اسپیشل نبی اس گناہ سے روکنے کے لیے ان کو بھیجا. لیکن ان بدبختوں نے نبی کی بات کو پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں اسی جانتے جڑا بڑا بڑا پاک ہے, کوئی بڑا پاک ہے, نیکوکار ہے, بڑا سیاست چھوڑو. یہ کہتے ہیں نا بڑا صوفی ہے یار, چھوڑو, بڑا حاجی باتیں کروگا نہیں سب روکنا لیا. ٹھیک ہے نا, معاشرے کے اندر اسی طرح ہوتا ہے, جو گناہوں سے روکے اس کو تانا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو یہ تانا و تشریح کا جو نشانہ انبیاء کرام کو بنایا گیا ہے. اور باقاعدہ انہوں نے یہ کہا یہ بڑے پکیزہ لوگ نے بطور تانا کہتے تھے, بڑے پکیزہ نے. یہ آج کل کہتے بڑا بڑا ہاتھ چیز جانتے ہیں. اس وجہ سے تو گناہوں سے روک رہا ہوتا ہے, خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے اگلے پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, انہوں نے بڑی تنقیدیں کی, بڑے سمجھ لو کہ انبیاء کرام کو تنگ کیا, پریشان کیا, ذہنی طور پر بڑا ٹارچر کیا. تو اس موقع پر سمجھا کر کے جب ان کو سمجھ نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا, اس کو بھی صحیح. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور فرشتے بھی نوجوان لڑکوں کی طرح آئے ہیں. لوط علیہ السلام نے اپنے پاس ان کو مہمان بنا لیا اور دل کے اندر بڑے پریشان ہوئے کہ اب یہ لوگ معاشرے والے ان کو چھوڑیں گے نہیں. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام کا بھی نہیں پتا تھا فرشتے ہیں. وہ انسانوں کی شکل میں آئے. جیسے ہی بستی کے اندر انٹر ہوئے, لوط علیہ السلام اپنے گھر کے اندر لے گئے. پورا قبیلہ, پوری قوم لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور کہنے لگی تم کیا کسی کے ساڑھے کسی بھی کوئی مہمان آئے, کوئی بھی آئے, مسافر آئے, تسی کو اپنا مہمان نہیں بنانا, اس کو اپنے گھر نہیں لے کے جانا. ہم جانے ہمارے مہمان جانے ہمارے علاقے جو آئے گا ہم ذمہ دار ہیں. تم کون ہوتے ہو بنا دینے والے, ان کو باہر نکالو, ہمارے والے کرو. اب لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا وہ فرشتے ہیں, قوم والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ فرشتے ہیں. تو بڑے پریشان ہوئے. اس وقت کہنے لگے حل منکم رجل رشید, کیا تو آنے سے کوئی پریمان صاحب کی کوئی کچھ آدمی گل کر لے, کوئی حیا کی گل کر لے. سارے خرچے جمع ہوئی پڑی ہیں. تو اس وقت کہنے لگے کاش کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی کا مقابلہ کرنے کہ میرے پاس طاقت نہیں. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ جو آئے پڑے اللہ کی طرف سے وہ بڑی طاقت والے اللہ نے بھیجے. اب ان فرشتوں نے کہہ دیا, بتلا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے. آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنی قوم کو لے کر سحری کے ٹائم تہجد کے وقت لے کر کے چلے جانا. جنہوں نے آپ کی بات کو مانا ہے, آپ کے فرما بردار ہیں, ان کو لے کر کے چلے جانا. ہاں, وہ سارے عذاب سے بچ جائیں گے. صرف وہ نہیں بچے گا جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, آگے ہی جانا ہے. اور ہاں یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کی بیوی کو پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور اس کو ہم نے عذاب میں گرفتار اس نے ہو جانا ہے, وہ پھینکیں گے ہم اس کو بھی. لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ان کو رہنمائی کیا کرتی تھی, شکریہ کیا کرتی تھی
تو کہ یہ اس طرح یہ بندے آئے ہوئے ہیں، معلومات دیا کرتی تھی، معاشرے والوں کو بتلایا کرتی تھی. تو پتا چلا کہ جو گناہ میں کسی کی مدد بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے اور رب کے عذاب میں اسی طرح گرفتار ہوگا. اللہ کے نبی کی بیوی ہے، وہ نہیں بچ سکی. یہ رب کے قرآن میں ہے یہ چیزیں. میں پڑھ کر اس لیے نہیں کہ ٹائم شارٹ ہے، میں مختصراً بتلا رہا ہوں یہ چیزیں. تو اس وقت جب بتلا دیا، لوط علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیار ہو گئے. اب تہجد کے ٹائم کو لے کر نکلے. کیا ہوتا ہے؟ اچانک پوری کی پوری بستی کو فرشتے زمین سے اکھیڑ لیتے ہیں. پوری کی پوری بستی کو یہ وقت آیا ہے زمین پہ کہ فرشتوں نے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا ہے، اٹھا کر کے اوپر لے گئے ہیں. اوپر لے جا کر کے بستی کو الٹا کر دیا ہے، الٹا کر کے زمین پہ زور پہ دے مارا ہے. اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی زور پر بارش کر دی ہے، اور نوکیلے پتھر. اور یہ پوری کی پوری بستی ادھر تہس نہس ہو کر کے رہ گئی. آج بھی اس کی بات یاد موجود ہے. تو میرے بھائیوں، کہ کس گناہ کے سبب ان پہ یہ پھٹکار پڑی، رب کا عذاب اتنا خطرناک آیا. سوچئے کہ آج معاشرے میں اس کو کس قدر حل کر سکتے ہیں، کس قدر یہ معاشرے میں عام ہوئے پڑے ہیں گناہ. تو میرے بھائیوں، ان گناہوں سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے طریقے سے سمجھایا، حتیٰ کہ فرعون سے نجات دلوائی، اور ان کے لیے چشمے جو ہیں وہ پانی کے نکالے، حتیٰ کہ سمندر کو پھاڑ کر کے ان کے لیے راستہ بنایا. اور یہ راستہ بنا دیا، چلے گئے. اس کے بعد ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایسی ایسی نافرمانیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، سمندر بن رہا ہے، ان کو راستہ مل رہا ہے، فرعون غرق ہو رہا ہے اور یہ بچ رہے ہیں. 12 چشمے ایک پتھر سے پھوٹ رہے ہیں ان کے سامنے ہیں، اور اس طرح من و سلوہ ان کو مل رہا ہے. کھانے پکانے کی ٹینشن نہیں ہے، پکا پکایا مل رہا ہے. صحرا میں بیٹھے ہیں، دھوپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوپر بادل کا سایہ کر دیا ہے، ٹینشن نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں. ہر طرح کی سہولت اللہ تعالیٰ نے دے دی. باقی دنیا والے محنتیں مزدوریاں کر رہے تھے، یہ صرف اللہ کی عبادت کر کے کھا لیا پی لیا، اللہ کی عبادت کر لی اور فارغ بیٹھے موجے مار رہے. کیا ہوتا ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگوں کو شیطان نے ورگلایا، شیطان نے ان کو دوسرے راستے میں لگا دیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہم ایک ہی کھانے پہ کبھی صبر نہیں کر سکتے. تو یہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے بنی اسرائیل والوں لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے کہ من و سلوہ دیا جا رہا ہے، بلکہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کرو، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. تو جو زمین نکالتی ہے نا، سبزیاں، ترکاریاں، پیاز، اسی طرح دالیں، یہ چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے، یہ چیزیں ہمیں ملیں. یعنی دوسری طرف پٹیرے مل رہے ہیں، بھنا ہوا گوشت مل رہا ہے اور بڑی بڑی اعلیٰ چیزیں مل رہی ہیں. ان کو چھوڑ کر پتا کیا کہتے ہیں؟ دانا سب گنڈے دو. ترکاریاں یعنی کھیرے، تلے وغیرہ، سلاد کی چیزیں، یہ چیزیں
یعنی عام روٹین کی جو سبزیاں وغیرہ وہ ہونی چاہیے ہمارے لیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو چنگی چیز چھوڑ کے بھڑی پسند کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تم کو اتنا اعلیٰ نعمت دی ہوئی ہے، تم اس کو چھوڑ کر کے نکمی چیزیں پسند کرتے ہو؟ یہ بھی تو مصر جاؤ، شہر چلے جاؤ، جاؤ فإن لکم ما سألتم، جو منگیا ہے ادھر نہ گیا ہے جاؤ، جا کے پھر محنت مزدوریاں کرو، کھیتی باڑی کرو، خود بھی یہ سب کچھ اگاؤ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا. ذلت کا عذاب ہے. ایک ہوتی ہے عزت، اللہ عزت دیتا ہے، یہ بڑا بہت بڑا انعام ہے. جو ذلت ہے کہ رب کی طرف سے عذاب ہے، اللہ نے ذلت کا عذاب دیا. والمسکنہ، اور فقیری کا مسکینی کا عذاب ان پر پڑ گیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے مستحق رہ گئے. ادھر تو موجے مار کے کھا رہے تھے نا، ادھر پورا دن محنت مزدوریاں کرتے، پورا دن زمینوں میں لگے رہتے، کھیتی باڑی کرتے رہتے، لیکن پھر بھی ذلت اور اس کے ساتھ بھوک ان پہ مسلط رہتے، ان کا پیٹ نہ بھرتا اور اللہ کا غضب ان پر پڑ گیا. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اللہ نے فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کی آیات ہے، یعنی اللہ کی دیکھی ہوئی نشانیاں تھی نا، ان کو انکار کر دیا. کہ سمندر بھرا ہے بھول گئے، مانے ہی نہیں، 12 چشمے بھول گئے. ان چیزوں کو جب بھولے، انکار کر دیا اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، اپنی مرضی کی. اللہ نے کہا کہ اس وجہ سے ان پر عذاب آیا کہ اللہ کی آیات یا اللہ کی نازل کردہ احکامات، جو اللہ نے دین نازل کیا، اس سے انہوں نے انکار کیا، اپنی مرضی کی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. آج بھی ایسی چلتا ہے نا، اللہ کا دین ایک طرف آ جائے، قرآن پاک ایک طرف ہے، حدیث رسول ایک طرف ہے، دوسری طرف ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں، ہماری دنیا داری کی باتیں ہیں، دنیا والوں کے بعد جتنے بھی گلے شکوے ہیں، ان سب کو ہم ترجیح دیتے ہیں کس پہ؟ رب کے قرآن پہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان قوم پہ عذاب اگر اس وجہ سے بڑا ہے تو آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں، دنیا میں بچ بھی گئے، تو آخرت میں کوئی نہیں بچا سکے. یہ ذہن کریں، اس کی وجہ ہے اگر ہم پہ عذاب نہیں پڑتا تو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کی دعا کی برکت سے دنیا میں تو بچ سکتے ہو، لیکن آخرت میں کوئی نہیں بچا سکتے. اس لیے گناہوں سے خود بھی بچنا ہوگا، دوسروں کو بچانا ہوگا. کہ جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، پوری کائنات کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا کرو. محمد رسول اللہ کی بات کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیا کرو. میرے بھائیوں، دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے کیسے نوازتا ہے، اور جیسے دنیا سے جائے گا اس وقت پھر دیکھے گا کہ اس کو پروٹوکول اللہ تعالیٰ کیسا تھا. اور اسی طرح دوسری وجہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ یہ انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ اس کی وجہ بتا کیا تھی؟ نبی نے یہ اعلان کر دیا، اے لوگو تم یہ فلاں کام کر رہے ہو، مثال کے طور پر تم کاروبار میں 2 نمبری کر رہے ہو، رابری کر رہے ہو، باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ اس کام سے منع کرتا ہے. پتہ کیا کرتے؟ تم کو منع کرنا تو کچھ داغوں نے مولوی صاحب تقریر کر جانا، کسی بھی معاشرے کی بات یعنی جو عام روٹین میں برا چل رہا ہے اس کے خلاف کر جائیں کہ مولوی صاحب نے چڑھائی، تو مولوی صاحب کو جانے تھے کیوں کی تھی ممبر رسول کے لوگ کرتے ہیں نا اس طرح. اسی طرح ان لوگوں نے انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا. ایسے لوگ موجود رہے جو انبیاء کرام کو نہیں چھوڑتے، انبیاء کے وارثوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو مولوی سٹی کا کار تو دوالے ہو جائے، پتہ نہیں ہے خیال رکھنا سے، پتہ نہیں سارے مطابق گل کرتی سے. میرے بھائیوں، واضح طور پر رب کے قرآن سے روک رہے ہوتے ہیں، واضح طور پر محمد رسول اللہ کے فرمان سے روک رہے ہوتے ہیں کہ ممبر رسول پہ بیان نہ کرو، ممبر رسول پہ کہانیاں بنا کر بیان کر کے چلے گا. اور کیا کرو؟ جو ہم یہاں پہ موجود ہیں نا لوگ
جو مرضی کرتے رہے ہماری تعریف نہیں کرتے جاؤ بس. یہ نظریہ آج کل، اور اس وقت بھی یہی تھا. انبیاء کو کہتے تھے کہ تعریف کریں، لیکن انبیاء کو تو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، ہمیں آخرت چاہیے، قتل کر دو. وہ قتل کر دیتے انبیاء کرام. اللہ نے فرمایا اس وجہ سے ان پر یہ عذاب الہی پڑا ہے. اور اسی طرح بغیر الحق، بغیر نجائز انبیاء کو قتل نجائز ہی ہوتا ہے. اور آگے فرمایا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ نافرمانیوں کے سبب رب کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں. اور وكانوا يعتدون، اور یہ حد سے گزر ہوئے. آج بھی لوگ کہتے ہیں بڑی فقیری ہے، بڑی مسکینی ہے، بڑی ٹینشن ہے، مہنگائی ہو گئی، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا. میرے بھائیوں، جس کا رب کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، آج میں اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہی رہا ہے، الحمدللہ کہتا ہے. جتنی بھی مہنگائی ہو جائے اس کو یہ پریشانی نہیں ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرے رب نے میری روزی کا ذمہ لیا، مجھے دے گا. اور وجہ ہے دوسرے لوگوں کی، اس کا سبب یہی گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و مسکنت مسلط کی ہوئی ہے ان کے گناہوں کے سبب. گناہ کر کر کے بڑا مال و دولت ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا. یہ نہیں بس بڑا اوکھا ہی وقت پاس ہو گیا، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبتیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ گناہ. میرے بھائیوں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کو شروع کرتے ساڑھے کا نبی عظیم لبے سے اس کا ملی ساڑھے تے ساری مصیبتیں ہو گئی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے اندر کو جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلا دیا یہ گناہ کرو گے تو اس کی سزا پھر دنیا میں تمہیں اس طرح بھگتنی پڑے. تو اس لیے ان گناہوں سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے کہ دوسری قومیں اس ان گناہوں کے سبب برباد ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتلایا کہ تم ان گناہوں سے بچ کر کے اپنی آخرت بہتر بنا لو اور اس کے ساتھ دنیا بھی بہتر بنا لو. یہ بات پکی ہے، یقینی ہے. جتنا سکون دین پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، یا جتنا اطمینان دین پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا کی مال و دولت والا شخص میرے سامنے آ جائے، پوری دنیا کے پروٹوکول والا شخص سامنے آ جائے، اس قدر سکون اس کو نصیب نہیں ہو سکتا جس قدر دین پہ عمل کرنے والے ایک فقیر اور مسکین کو ہوتا. اسی لیے تو جتنے بھی محدثین کرام گزرے ہیں، دین پر عمل کرنے والے اولیاء کرام گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے، پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے اگر ان بادشاہوں کو جو اتنے پروٹوکول میں گھوم پھر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، من مرضی کے کھانے کھا رہے ہیں، جہاں دل کرتا ہے عیاشی کرتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان کو سکون نصیب نہیں ہے، یہ بے چین ہیں، پریشان ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے ان جھونپڑیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہم غریبوں کو کتنا سکون میسر ہے، یعنی جو دین پر عمل کر کے گناہ سے بچ کر کے ایک ٹائم بھی کھانا کھاتے ہیں لیکن اتنا سکون، اتنا اطمینان ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو ہمیں یہ بازاروں میں لٹا کر کے ہماری گردن پر چھریاں چلا کر کے ہمیں سوا کر کے، یعنی یہ حسد کے اندر ہمارا سکون بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم اس قدر ہر چیز ہونے کے باوجود ہمیں میسر نہیں ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ان کے پاس نظر آتا، لیکن اتنے پرسکون اور اطمینان ہے، مطمئن ہے. تو میرے بھائیوں، اگر سکون چاہتے ہو، اگر اطمینان چاہتے ہو تو پھر گناہوں سے بچنا ہوگا. ماں کو دولت سے سکون نہیں ملتا، کوٹھی بنگلوں سے سکون نہیں ملتا، گاڑیوں سے سکون نہیں ملتا، لوگوں کے مجالس سے سکون نہیں ملتا. سکون ملتا ہے تو رب کے قرآن سے جڑنے سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی گناہ ہیں معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.